آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم شدید پریشانی، بے چینی یا دکھ میں ہوتے ہیں تو کائنات ہمیں کس طرح خاموشی سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے چھپے ہوئے راز ہیں جو ہمارے مشکل ترین لمحات میں بھی ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو انسان کا دل بار بار بے چین آخر کیوں ہوتا ہے؟ سچ بتائیں، کیا ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسا محسوس نہیں کیا؟ ہم بڑے شاندار پلانز بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور پھر اچانک ایک عجیب سی گھبراہٹ گھیر لیتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا واقعی ہماری دعائیں، ہماری یہ ساری اسٹرگل کوئی سن بھی رہا ہے؟ کیا اس بڑی سی کائنات میں کسی کو ہماری اس تکلیف کا اندازہ ہے؟ ماخذ کے مطابق مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بے چینی کوئی عام سی الجھن یا محض سٹریس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی اہم روحانی اشارہ ہے، اندرونی سفر۔ تو ہم بیرونی رکاوٹوں جیسے بڑے معاملات سے شروع کریں گے اور پھر اس اندرونی اور پرسکون منزل تک پہنچیں گے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ آج ہم ان 5 چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ چلیں سب سے پہلی نشانی کی طرف آتے ہیں، ناکامی کے روپ میں حفاظت۔ دیکھیے، ہم اکثر نوکری چھوٹ جانے، کسی بڑے پروجیکٹ کے رک جانے یا کسی رشتے کے ٹوٹنے کو بالکل ایک تباہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس سب ختم ہو گیا، ساری محنت ضائع ہو گئی اور آگے کے سارے راستے بند۔ لیکن سورسز ہمیں اس بند دروازے کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا کہتے ہیں۔ دراصل یہ نام نہاد ناکامیاں ہماری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے نا، ایک ڈیوائن پروٹیکشن جو ہمارے ایمان، ہمارے دلی سکون کو کسی ایسے زہریلے ماحول یا پوشیدہ نقصان سے بچا رہی ہوتی ہے جسے ہم فی الحال نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی وہ بند دروازہ اکثر ہمیں کسی بہت بڑی تباہی سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہماری انسانی سوچ واقعی کتنی محدود ہے، اسے اس بات سے بڑی گہرائی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ظاہر ہے جو چیز ہمیں اپنے لیے پرفیکٹ لگ رہی ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ لانگ ٹرم میں وہ واقعی فائدہ مند ہو۔ یہ دانشمندی ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارے محدود علم سے کہیں بڑھ کر ایک اعلیٰ حکمت موجود ہے جو ہمارے لیے بہترین فیصلے کر رہی ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تاریخی واقعہ ایک زبردست مثال ہے۔ ذرا سوچیں، جب وہ اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کی پوری فوج تھی تو ظاہری طور پر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ایک ڈیڈ اینڈ۔ لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ وہ بڑی سی رکاوٹ دراصل ایک بہت بڑے معجزے کی تیاری تھی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب راستے اچانک بلاک ہو جائیں یا کوئی ناممکن سی رکاوٹ آ جائے تو وہ اکثر ایک نئے اور حیران کن راستے کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری اور تیسری نشانی کی طرف، خاموش اشارے اور اندرونی آوازیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ گہرے پیغامات اکثر ہمیں بڑی ہی غیر متوقع جگہوں پر ملتے ہیں، جیسے روزمرہ کی تلاوت کے دوران اچانک کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے جو سیدھا آپ کے موجودہ حالات اور ٹینشن کا جواب ہو، یا پھر عین پریشانی کے وقت سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ نظر آ جائے، یا کسی عام سی گفتگو میں کوئی ایسا جملہ سننے کو مل جائے جو اچانک دماغ کی کھڑکی کھول دے۔ سورسز واضح کرتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ وہ واضح اشارے ہیں جو توجہ مانگتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں مسلسل دیکھ اور سن رہا ہے، یا ہمیں اس بے چینی یعنی ریسٹلیسنس کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اچانک ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، وہ بلا وجہ کا خوف یا ڈپریشن نہیں ہے، اسے ایک محبت بھری حفاظتی وارننگ سمجھیں۔ یہ ہمارے اندر کا الارم ہے، ایک ریمائنڈر جو ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم کسی غلط راستے یا نقصان دہ رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے فیصلوں پر ذرا ٹھنڈے دل سے دوبارہ غور کریں۔ یہ بے چینی دراصل ہماری روح کی وہ آواز ہے جو غلط سمت میں جانے سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایمان والے دل زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بات کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ ایک مضبوط اور ایمان والا دل بالکل ایک انٹرنل کمپاس کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہم انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی کسی غلط سمت جا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دل خود بخود بے چین ہو کر اس کی مزاحمت شروع کر دیتا ہے، خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور یہی دل کی مضبوطی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے تاکہ ہم تباہی کی طرف جانے سے رک جائیں۔ آگے چلتے ہیں چوتھی نشانی پر، بالکل غیر متوقع جگہ سے مدد کا ملنا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم خود کو بالکل تنہا، ہارا ہوا اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اچانک کوئی ایسا حل نکل آتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔
فرض کریں آپ کسی بہت بڑے مالی قرض تلے دبے ہیں اور اچانک کوئی پرانا رکا ہوا پیسہ مل جائے یا کوئی نیا سورس بن جائے، ٹوٹے ہوئے دل کے وقت کسی بالکل اجنبی انسان کی طرف سے کوئی گہری تسلی مل جائے، یا پھر جب آپ شدت الجھن میں ہوں تو ذہن میں اچانک ایک ایسا کلیئر خیال آئے جو آپ کے پورے مسئلے کی چابی ہو۔ مشکل اور اس کے فوری غیر متوقع حل کا یہ کنیکشن واقعی بہت گہرا ہے۔ یہ گائیڈنس بہت ہی خاموشی اور باریکی سے اپنا کام کرتی ہے۔ کسی اجنبی کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو بالکل آپ کی سچویشن پہ پورے اتریں، کسی پرانے دوست کا ایک دم سے بروقت میسج آ جانا، یا اچانک اندر سے کوئی ایسا خیال آنا جو سیدھا حل کی طرف لے جائے۔ سورسز کے مطابق یہ سب رینڈم ایونٹس یا صرف گڈ لک نہیں ہیں، یہ بہت ہی اسپیسیفک انٹرونشنز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری ہر سٹرگل، ہر آنسو پر کسی کی نظر ہے اور ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور اس سب میں یہ الہامی وعدہ کتنی بڑی تسلی دیتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک گارنٹی ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی جب بظاہر سارے دروازے بند نظر آئیں، تب بھی ایسے ذرائع سے مدد ضرور پہنچتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ قائم رہے۔ اب آتے ہیں 5ویں اور سب سے گہری نشانی کی طرف، دعا اور کنیکشن میں ملنے والا سکون۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب دعا کے دوران اچانک یوں لگتا ہے جیسے دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کا سارا بوجھ کندھوں سے ہٹ گیا ہو، جیسے کسی نے آپ کی روح کو ایک گہری راحت میں لپیٹ دیا ہو۔ یہ وہ سکون ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ماخذ اسے ایک انتہائی طاقتور نشانی قرار دیتا ہے، ایک ایسا احساس جہاں انسان کے آنسو بھی مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر سجدے کی حالت میں جو گہرا سکون ملتا ہے وہ تو بالکل بے مثال ہے۔ سورس کے مطابق سجدہ وہ مقام ہے جہاں ہم خود کو ڈیوائن پاور کے سب سے قریب پاتے ہیں۔ یہ وہ پناہ گاہ ہے جہاں ہم باہر کی دنیا کے طوفانوں اور شور شرابے سے مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہر خوف اور ہر ٹینشن مٹ جاتی ہے اور صرف ایک گہرا اور ابدی سکون باقی رہ جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ صرف ایک دلاسا نہیں ہے بلکہ اس بات کی پکی گارنٹی ہے کہ سچا اور دیر پا سکون صرف اسی روحانی کنیکشن میں ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ دنیا کے حالات کیا ہیں یا لوگوں کا رویہ کیسا ہے۔ یہ اندرونی سکون کا وہ چشمہ ہے جو کبھی سوکھتا نہیں۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ خاص سکون کوئی وقتی نفسیاتی دھوکہ یا کوئی وہم ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک گہری روحانی حقیقت ہے، ایک خاموش سی انٹرنل کنفرمیشن جو ہماری روح کو بتاتی ہے کہ ہماری ہر مشکل کو ایک ہائر پاور ہینڈل کر رہی ہے اور سب کچھ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ تو چلیں اب اسے کنکلوڈ کرتے ہیں، ان چھپی ہوئی نشانیوں کو دل سے قبول کرنا۔ سورس مٹیریل کے آخر میں ایک بہت ہی تسلی بخش دعا شیئر کی گئی ہے، ایک ایسی التجا جس میں انسان اپنا ٹوٹا ہوا الجھا ہوا دل مکمل طور پر سرنڈر کر دیتا ہے۔ ان چھپی ہوئی نشانیوں کو روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اگنور کرنے پر معافی مانگی جاتی ہے، اور جب بظاہر سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک نیا راستہ کھلنے تک صبر اور بھروسہ مانگا جاتا ہے۔ یقین مانیں یہ سب کچھ ہینڈ اوور کر دینے اور سر تسلیم خم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر کا سب سے طاقتور ٹیک اوے یہ ہے کہ ہم اپنی سٹرگل، اپنے اندھیروں اور تکالیف میں کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ بظاہر بند ہونے والے دروازے، وہ اچانک آنے والی بے چینی اور وہ غیر متوقع تسلی، یہ سب اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ایک کنٹینیوس گائیڈنس، پروٹیکشن اور لامحدود رحمت ہر قدم پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو آخر میں جاتے جاتے ذرا اس بارے میں سوچیے گا، آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ایسی کتنی ہی چھپی ہوئی نشانیاں ہیں جو بس ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور پہچانے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر ہم ایک نئے اور روشن زاویے سے اپنے حالات، اپنی رکاوٹوں اور اپنے دل کی بے چینی پر غور کریں تو کیا کچھ دریافت کر سکتے ہیں۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ایکسپلینر میں۔